السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ چالاک سوداگر۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں امانت نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلہ فروشی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے بازار میں اس کی غلے کی دکان تھی۔ اس دکان میں گندم، چاول، گڑ، شکر، مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھی۔ اس کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان میں 2 نوعمر لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ ایک کا نام احسان تھا اور دوسرے کا مقصود۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور کوئی 12 سال کے ہوں گے۔ ان لڑکوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور دونوں کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ امانت کے محلے میں ہی رہتے تھے اور اسے ان کے گھر کے حالات کا علم تھا، اس لیے اس نے انہیں اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہاں سے انہیں جو کچھ بھی ملتا تھا وہ اسے اپنی ماؤں کے ہاتھ پر رکھتے، جس سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ یہ دونوں بڑی محنت اور جاں فشانی سے امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسان پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ احسان اور مقصود دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امانت بھی دکان میں موجود تھا، اس لیے دونوں لڑکے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امانت کا بہت ادب کرتے تھے اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کسی بات سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان دونوں لڑکوں میں احسان زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں سوچ بچار کی عادت تھی، اسی وجہ سے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورے بھی دیتا رہتا تھا۔ وہ مشورے ایسے ہوا کرتے تھے کہ امانت باخوشی ان پر عمل کرتا تھا۔ اسی کے مشورے پر امانت نے ایک لکڑی کی بڑی سی 2 پہیوں کی ہتھ گاڑی بھی بنوا لی۔ جو لوگ زیادہ سامان خریدا کرتے تھے، امانت ان کا وہ سامان اس گاڑی میں لدوا دیتا تھا اور احسان اور مقصود مل کر وہ سامان اس جگہ پہنچا دیتے تھے جہاں وہ گاہک اسے لے جانا چاہتا تھا۔ گاہکوں کو اس سہولت سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ سامان کو خود اٹھا کر کیسے لے جائیں۔ امانت اس کام کی اپنے گاہکوں سے ایک دمڑی بھی نہیں لیتا تھا۔ چونکہ یہ کام احسان اور مقصود مل کر کرتے تھے، اس لیے اس نے ان کی اجرت میں 5 درہم ماہانہ کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ سمجھو یہ ان کی محنت کا انعام تھا۔ اس وقت کام تو کوئی تھا نہیں، گرمی کی وجہ سے گاہک دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے اور بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگا لے، شام سے پہلے پھر آ جائے گا۔ اس نے گلے میں پڑی اشرفیہ اور درہم ایک تھیلی میں بھرے اور انہیں اپنے چوگے کی جیب میں رکھا اور اٹھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی مونچھیں تھی اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دکان میں آتا دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کے کپڑے اتنے قیمتی تھے کہ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کوئی بہت ہی امیر کبیر آدمی ہے۔ وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس آدمی کو دیکھ کر احسان اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی غلہ خریدنے آیا ہے اور انہیں سامان تول تول کر دینا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا، میرا نام گوہر سوداگر ہے، میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہی میری غلے کی دکان بھی ہے۔ اس دفعہ سلطان پور میں بارشیں بہت کم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے دام بھی بہت مناسب ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی تعداد میں غلہ درکار ہے، کیا اتنا زیادہ غلہ مجھے مل پائے گا؟ اپنی تعریف سن کر امانت بہت خوش ہوا۔ اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کو کہا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ گوہر سوداگر نے کہا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا۔ باہر 6 اونٹ کھڑے تھے، ان کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے ہیں، میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔ احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول تول کر دکان کے باہر رکھا، جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔
इस दौरान अमानत हिसाब किताब करने लगा कि कुल सामान की क्या कीमत है। उसने तमाम अशिया की तफसील लिखकर उनके आगे उनकी कीमत भी लिख दी थी। सारा सामान 5000 अशरफियों का था। गौहर सौदागर ने हजार अशरफियों की 5 थैलियां निकालकर अमानत के हवाले की। अमानत ने एक थैली को उलटकर उनकी अशरफियां तख्त पर ढेर की और मकसूद को पास बिठाकर उन्हें गिनने को कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोल ली थी और उनमें मौजूद अशरफियों को गिनने लगा। अचानक बेख्याली में मकसूद का हाथ अशरफी के ढेर से टकरा गया और चंद अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। ये अचानक ही और गैर इरादी तौर पर हुआ था। अपनी इस हरकत पर मकसूद शर्मिंदा नजर आने लगा। एहसान नजदीक ही खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी अशरफियां जमीन से उठाना शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। अचानक एक बात देखकर अमानत सख्ते में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब एहसान उन अशरफियों को जमीन से उठा रहा था तो उसने आंख बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल ली थी। वो इस बात से बेखबर था कि अमानत उसे देख रहा है। अमानत उस पर बहुत एतमाद करता था और उसे बहुत अच्छा लड़का समझता था। उसके इस हरकत से उसे दिली सदमा पहुंचा, मगर उस वक्त तो उसने एहसान से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा और ऐसा बन गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने सोच लिया था कि जब गौहर सौदागर चला जाएगा तो वो एहसान से इस बारे में पूछ-गुछ करेगा। चोरी करना बुरी बात होती है। उसने फैसला कर लिया कि इस हरकत के नतीजे में वो अब उसे अपनी दुकान में भी नहीं रखेगा बल्कि नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशरफियां गिन ली तो अमानत ने देखा कि एहसान दुकान में मौजूद नहीं था। उसके जहन में आया कि शायद वो अशरफी को कहीं छुपाने गया है। एक मर्तबा फिर अमानत को उसकी हरकत पर अफसोस हुआ। वो तो उसे एक बहुत ही अच्छा और हाथ का साफ लड़का समझता था, मगर आज उसने एक अशरफी की चोरी करके उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। अमानत की दुकान सामान से तकरीबन खाली हो चुकी थी और उसमें मौजूद सामान ऊंटों पर लाद दिया गया था। चारों गुलाम इस मशक्कत के काम से पसीना पसीना हो रहे थे। अमानत ने मकसूद को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वो जल्दी से उनके लिए शरबत ले आए। चारों गुलाम काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए थे। मकसूद जल्द ही ठंडा और खुश जायका शरबत ले आया और मिट्टी के आब खोरों में डालकर सबको पेश किया। अभी वो लोग शरबत पी ही रहे थे कि अमानत की नजर दूर से आते हुए एहसान पर पड़ी। उसे देखकर अमानत को एक मर्तबा फिर वो वाकया याद आ गया जब एहसान सबकी नजर बचाकर एक अशरफी अपनी जेब में डाल रहा था। उसकी इस हरकत पर अमानत को दोबारा अफसोस होने लगा। वो उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। एहसान की चोरी की वजह से उसे बहुत सदमा हुआ था। अचानक अमानत ने देखा कि एहसान अकेला नहीं है, उसके साथ 6 सिपाहियों का दस्ता भी है। थोड़ी देर में वो सब दुकान पर पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही एहसान ने सिपाहियों से कहा, यही वो शख्स है जिसके मुतालिक मैंने दरोगा साहब को बताया था। 2 सिपाहियों ने झपट कर गौहर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस सूरत हाल से अमानत बहुत परेशान हो गया था। उसने निहायत गुस्से से कहा, एहसान, ये क्या बदतमीजी है? ये एक मुअज्जिज सौदागर है, इनके साथ ये सलूक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहसान ने बड़े अदब से कहा, मालिक, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाहियों को देखकर चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए थे। मकसूद भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सिपाहियों और उनकी मियानों में लटकती तलवारें देखकर वो खौफजदा हो गया था। इधर गौहर सौदागर गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। उसने निहायत गुस्से से एहसान को देखा और बोला, लड़के, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उसकी बात सुनकर एहसान जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा, जनाब, आपके फरेब का पोल खुल गया है। आप मेरे मालिक को धोखा देकर उन्हें तबाह करना चाहते थे। असली माल लेकर उन्हें नकली अशरफियां थमा रहे थे। अमानत ने ये बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर की दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर जमीन पर घिसी और ये देखकर हैरान रह गया कि उसका सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल की धात नजर आने लगी थी। उसने मजीद कई अशरफियां जमीन पर घिसकर देखी, वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया। उसने खुद को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। सिपाहियों ने गुलामों से कहकर अमानत का सारा सामान ऊंटों पर से उतारकर वापस दुकान में रखवाया और उनको भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए थे ताकि उन्हें मुजरिम के साथ काजी के सामने पेश किया जाए। ये हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए थे और मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। अमानत ने उन्हें इस वाक़े के मुतालिक बताया। वो बहुत खुश था कि वो एक बड़ा धोखा खाने से बच गया है।
جب لوگوں کا جم گھٹا کم ہوا تو اس نے بڑی محبت سے احسان کو اپنے قریب بٹھایا اور بولا، احسان، جب تم ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں رکھ رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسان نے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب مقصود کا ہاتھ لگ کر اشرفیہ زمین پر گری تھی تو ٹھنکی طرح کی آوازیں آئی تھیں۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تانبے اور پیتل کے سکوں کے گرنے سے ایسی ہی آوازیں آتی ہیں۔ اشرفی زمین پر گرے تو ان کی آواز دوسری ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے فرش پر کوئی پتھر ٹھک کر کے گرا ہو۔ اس کے گرنے سے آواز میں کھنک نہیں ہوتی جیسے پیتل کے سکوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اشرفیوں کے نیچے گرنے کی آواز سنی تو مجھے اسی وقت شعبہ ہو گیا تھا۔ میں سب کی آنکھ بچا کر ایک اشرفی لے کر باہر نکلا اور کونے میں بیٹھ کر اس کو زمین پر گھس کر دیکھا تو اندر سے پیتل کی دھات دکھائی دی، جبکہ اشرفیاں تو خالص سونے کی ہوتی ہیں۔ انہیں کتنا ہی گھسیں ان کی پیلا ہٹ ختم نہیں ہوتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی کوئی دھوکے باز ہے اور آپ کو دھوکہ دینے کی فکر میں ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھاگا بھاگا داروغہ جی کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے غور سے میری بات سنی اور سن کر مجھے شاباشی دی۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہی میرے ساتھ کر دیے تاکہ وہ اس نو سرباز کو پکڑ سکے۔ احسان، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں۔ اگر وہ چالاک سوداگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میرے تباہ ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، امانت نے کہا۔ مقصود بھی ان دونوں کے قریب کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کا دوست ایک عقل مند لڑکا ہے۔ امانت تو احسان سے بہت ہی خوش تھا۔ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس نے ناحق اس پر شک کیا تھا۔ اس خوشی میں اس نے دونوں لڑکوں کو 10-10 درہم بھی دیے اور کہا کہ اگلے ہفتے میلہ شروع ہو رہا ہے، یہ رقم تم دونوں وہاں خرچ کرنا اور مزے سے گھومنا پھرنا اور جو جی میں آئے کھانا پینا۔ دونوں لڑکے خوش ہو گئے۔ اگلے دن امانت کی دکان پر شہر کا داروغہ آیا اور آتے ہی احسان کے بارے میں پوچھا۔ امانت نے احسان کو بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ داروغہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس مجرم کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور قاضی صاحب نے اسی سلسلے میں تم دونوں کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ وہ اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ احسان تھا تو بچہ ہی، قاضی کا نام سنا تو گھبرا گیا، مگر امانت نے اسے دلاسا دیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں بھی تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ امانت نے دکان بند کی اور دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر داروغہ جی کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ گوہر سوداگر کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی۔ پہلے امانت نے تفصیل بتائی، پھر احسان نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کی بات سن کر قاضی سمیت وہاں سب لوگ اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ جرم ثابت ہو گیا تھا۔ گوہر سوداگر کو 80 دروں اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد قاضی نے احسان سے کہا، لڑکے احسان، میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہاری اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو تم بڑے ہو کر ایک بہت اچھے اور قابل انسان بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہو۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، جس کی وجہ سے تم اتنی کم عمری میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ تمہارے اس کارنامے کے صلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں 5 سال تک 200 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو، جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرتا رہے گا۔ قاضی کی یہ بات سن کر احسان کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات قاضی نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم خوش نہیں ہو لڑکے؟ میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں، احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی نے حیرانگی سے سوال کیا۔ انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتی تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور مجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ اشرفیاں نقلی ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پردہ فاش ہوا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس ایثار پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی اور اپنے دوست کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارے دوست مقصود کو بھی اتنا ہی وظیفہ ملے گا جتنا تمہیں ملے گا، اور وہ بھی پورے 5 سال تک۔
اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصود احسان سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امانت نے بھی احسان کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر وہ امانت کی دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھی کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ ان کی ماؤں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ امانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو بھی غلے کا کاروبار کروا دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد اسی رقم سے امانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی 2 دکانیں کھلوا دی۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ امانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ امانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔